وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، یعنی کوئی وجہ نہیں، لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، یعنی اللہ پر ایمان نہ لانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں نہ لائیں، کیا چیز روکنے والی ہے اس سے. وما جاءنا من الحق، اور جو آیا ہمارے پاس حق میں سے، کیونکہ حق تو بالکل واضح ہے. ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا، کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب، مع القوم الصالحین، صالح لوگوں کے ساتھ. طمع کیا ہوتا ہے؟ امید، یعنی نیک لوگوں میں، اور نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نعیم، تو مراد اس سے کیا ہے کہ ہمیں بھی سچے مقام اور انجام کی امید ہے. یقین نہیں کہا، کیونکہ یقینی بات تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا. نہیں، امید سب کو رکھنی چاہیے، اچھی توقع رکھنی چاہیے، لیکن حتمی فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلے کہا یا رب تو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دے، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے. اور دوسرے میں کیا کہا؟ کہ ہمیں امید ہے کہ ہم آخرت میں انہی کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ انسان کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن؟ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. المرء مع من احب، انہی کے ساتھ اٹھائے گا. اور یہ جو ان کی امید ہے، یہ ایک طرح سے دعا بھی ہے. کلام کا معنی کیا ہے؟ کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری دعا قبول کرے گا اور ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے گا. اور صالحین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اور اس کے بعد آنے والے لوگوں میں سے بھی. طمع کا لفظ جو ہے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. طمع جو ہے شدید خواہش کا نام ہے، اور اچھے برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ اپنی بات میں کتنے سچے بھی تھے نا، کہ پہلے انہوں نے کہا فاکتبنا مع الشاہدین، اور پھر اس کے بعد کہا کہ نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اس دعا کو پھر دوسری طرح سے دہرایا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے دل کا شوق یا ان کے دل کی حالت کیا تھی، ان کی تڑپ کیا تھی، کیا مانگ رہے تھے وہ. تو اللہ نے بھی اس قول کو پھر عزت بخشی اور ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صالحین کی صحبت اور صالحین کی کمپنی یہ بہترین دعاؤں میں سے ہے، اور کسی انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی ویسا بننا چاہتا ہے نا، وہ ویسا بننا چاہتا ہے، تب ان کی کمپنی مانگ رہا ہے نا. کیونکہ انسان کو اپنی کمپنی کا بہت رنگ چڑھتا ہے، بہت سے کام صحبت میں اور کمپنی میں آسان ہو جاتے ہیں. ماحول، یعنی اچھا ماحول مانگنا ہے نا، دوسرے لفظوں میں بہت سی چیزیں وہاں آسان ہو جاتی ہیں. اپوزٹ اور مخالف ماحول میں بہت سی چیزیں مشکل ہو جاتی، انسان تھک جاتا ہے مقابلہ کرتے کرتے. اللہ قدردان ہے، سچے لوگوں کی قدردانی کرتا ہے، جو دل سے دعا مانگے اس کو قبول کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس جھٹلانے والوں کا کہا اصحاب الجحیم. اصحاب، وہاں بھی ساتھی کا لفظ استعمال ہوا. یہاں بھی ساتھی کی بات ہے، وہاں بھی ساتھیوں کی بات کی گئی، ہمیشہ کے ساتھی. دیکھیے کہ اچھے ساتھ کے ساتھ دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت کی کھینچا تانی. اور یہ ایک ذہنی ہم آہنگی بھی ہے نا، کیونکہ سوچ کی وجہ سے، ورنہ وہ تو ایتھوپیا کے رہنے والے لوگ تھے اور یہ صحابہ کرام جو تھے عرب کے رہنے والے لوگ تھے، تو نسلی فرق بھی تھا، رنگ کا فرق بھی تھا، زبان کا فرق بھی تھا، عقیدے کا بھی پیچھے سے یعنی ایک طرح سے فرق تھا. وہ مسیحی تھے اور یہ اب مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی جو سچائی کی تلاش تھی اور ان کا جو سچا پن تھا، اس کی وجہ سے انہیں، ورنہ تو اس میں کتنے بیریئر ہیں، رنگ، زبان، نسل، دین، معلوم نہیں کتنے کتنے بیریئر ہیں. تو جو سچا دین ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے ہوتا ہے. اس میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا دوسرے کا رنگ کیا ہے، دوسرے کی ذات کیا ہے، دوسرے کا مسلک کیا ہے، کس ملک سے ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی معاشی حالت کیا ہے. وہ ان باتوں کو پھر نہیں سوچتا، پھر وہ ان چیزوں سے اٹھ کر محبت کرتا ہے، اوپر ہو کے محبت کرتا ہے، اور صرف ایک وجہ سے، اور وہ اللہ کا دین ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں ان یدخلنا ربنا، کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب،
مع القوم الصالحین، صالح لوگوں کے ساتھ،